والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله صدق الله العظيم. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار مہمانان گرامی قدر، قابل ستائش ذی وقار نوجوان دوستو، آج کے اس انعقاد پذیر عظیم اجتماع میں آپ دوستوں کے سامنے میں اپنی جماعت کے 6 نمبر پیش کرنا چاہوں گا. آپ دور دراز کے علاقوں سے آج کے اس عظیم اجتماع میں تشریف لائے. آپ یہاں سے جب فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں تو آپ دوستوں کے سامنے دوسروں کو دعوت دینے کا قرآنی انداز کون سا ہونا چاہیے. یہی پیغام آپ دوستوں کو میں 6 نمبروں کی شکل میں پیش کرنا چاہوں گا، اور ان 6 نمبروں کے بیان کرنے سے پہلے ایک بہت ہی مختصر سی تمہید یہ ہے کہ مشرک اس کائنات کے اندر جس قسم کا شرک کرے تو توحیدی انسان کو توحید کا بیان بھی اسی انداز میں کرنا چاہیے. میں اس کی 6 مثالیں اللہ کے قرآن میں سے پیش کرنے لگا ہوں. مشرک کا شرک جس قسم کا ہوگا آپ نے اس مقام پر توحید کا بیان بھی ویسے کرنا ہے، اور قرآن مجید کا اس سلسلہ میں انداز کچھ یوں ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر شرک کرنے والا اللہ کے بغیر غیر اللہ کی وہ تعریف کرے جو تعریف صرف اللہ کا حق ہے، بیٹے بیٹیاں یہ دے رہے ہیں، کھوٹی قسمت کو کھرا یہ کر رہے ہیں، یہ لجپال ہیں، یہ دستگیر ہیں، اور قرآن پاک کا اس سلسلہ میں توحید بیان کرنے کا انداز کچھ یوں ہوگا. مختصر طور پر یہ جملہ آپ دوستوں کو سنانے لگا ہوں. اگر مشرک غیروں کی تعریف کرے گا تو اس سلسلہ میں اس کی تردید کے لیے توحید کا انداز کچھ یوں ہوگا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اگر مشرک
غیروں کی تعریف کرے تو توحید کا انداز وہاں یہ ہونا چاہیے الحمدللہ۔ جو تعریفیں شرک کرنے والا اپنے معبودوں کی کر رہا ہے، یہ تعریفیں ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ۔ تو پھر ملیں گے آخر دعوانا الحمدللہ۔ مجھے خوشی ہوگی کہ ہمارے نوجوان بیدار ہیں۔ اگر مشرک غیروں کی تعریف کرے گا تو اس وقت توحید کا بیان ہوگا الحمدللہ۔ کیا ہوگا؟ محبت کے ساتھ اور دل کے جذبے کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں کہ مشرک غیروں کی تعریف کر رہا ہے تو اس وقت توحید کا بیان کیا ہوگا؟ نمبر 2، اگر مشرک اللہ کریم کی صفتیں غیروں میں مان رہا ہوگا، کسی پیر فقیر کے اندر، اللہ کے بغیر کسی بھی مخلوق کے اندر اللہ کریم کی فلاں صفت پائی جا رہی ہے، اس وقت توحید کا بیان یہ ہوگا۔ فرمایا کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ۔ یہ انداز ہوگا۔ اگر مشرک اللہ کی صفت کسی غیر میں مانے تو توحید کا بیان ہوگا سبحان اللہ۔ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کریم کی صفت اللہ کے بغیر کسی میں نہیں ہے۔ اب آپ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ اگر مشرک غیروں کی تعریف کرے تو توحید کا بیان الحمدللہ۔ اگر مشرک اللہ کی صفتیں غیروں میں مانے تو توحید کا بیان سبحان اللہ۔ نمبر 3، اگر شرک کرنے والا رکوع اور سجدہ اللہ کے بغیر کسی اور کا کرے اس وقت توحید کا بیان ہوگا اعبد اللہ۔ اللہ کا نام محبت سے لینا ہے۔ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق، اس وقت توحید کا بیان یہ ہوگا۔ اور نمبر 4، اگر مشرک اللہ کے بغیر پکار کسی اور کی کرے اس وقت توحید کا بیان ہوگا ادعو اللہ۔ پکار صرف کس کی کرنی ہے؟ نمبر 5، اگر شرک کرنے والا اللہ کریم کے بغیر برکت کسی اور کے قبضے میں مانے، فلاں قبر کی مٹی میں برکت، قبر کی پاؤں والی جگہ پر جو نمک پڑا ہوا ہے اس کو جاڑنے سے برکت، اس وقت توحید کا بیان ہوگا تبارک اللہ۔ برکت دینے والا صرف کون ہے؟ اور نمبر 6، اگر شرک کرنے والا مرضی اللہ کے بغیر کسی اور کی مانے گا، یہ جہان چل رہا ہے فلاں حضرت کی مرضی سے، اس وقت توحید کا بیان ہوگا ماشاء اللہ۔ مرضی کسی کی نہیں چلتی، اگر مرضی چلتی ہے صرف اللہ کی چلتی ہے۔ 6 باتیں آپ کو سنا دی۔ اللہ کریم ایسے ہی انداز میں ہمیں قرآنی دعوت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔